اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ففتھ کلاس۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں کچھ بنیادی نکات ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ نمبر 1 ہے آخرت ہے کیا، نمبر 2 ہے قرآن اور آخرت، نمبر 3 ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور نمبر 4 ہے معمولی نیکیاں یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ سب سے پہلے آتا ہے آخرت ہے کیا۔ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی تعلیم دی۔ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی پابندی اور اپنے اعمال کی فکر کرے گا۔ قیامت کے دن یقیناً اللہ سارے مردوں کو زندہ کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ قیامت میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 2 ہے قرآن اور آخرت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ یاسین میں آتا ہے آیت نمبر 79 میں، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو اکٹھا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، آگے آتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو بھی فصل ہم بوئیں گے آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو ایک کسان کی دیتی ہوں۔ جس طرح کسان کوئی فصل لینا چاہتا ہے اپنے کھیت سے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے کھیت کی مٹی جو ہے وہ اس کو صحیح کرتا ہے، پھر اس کو زرخیز کرنے کے لیے اس میں کھاد ڈالتا ہے، پھر پانی کا بندوبست کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زمین کو دھوپ، ایسی جگہ جہاں پہ دھوپ مہیا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پودوں کو نشو و نما کے لیے دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی بھی، اور زرخیز زمین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مالی یا کسان سب سے پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر اسے زرخیز بنانے کے لیے اس میں کھاد ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں بیج بوتے ہیں، اور جو بیج ہم بوئیں گے، جو کسان بیج بوتا ہے پھر وہی وہ فصل حاصل کرتا ہے۔ جیسے اگر گندم کا بیج بوئے گا تو گندم کی فصل ملے گی اس کو، اگر مکئی کا بیج بوئے گا تو مکئی کی فصل اس کو ملے گی۔ اور وہ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ جب پودا نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو بھی تاکہ کوئی جانور اس کو نہ کھا جائے، یا ان کو پرندے نہ کھا جائیں، یا کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ ان کو نہ کھا جائیں، اس وجہ سے پھر وہ ان کی بہت بھرپور حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہی پھل حاصل کرتا ہے جس کا وہ بیج بوتا ہے۔ تو یہی مثال جو ہے انسان کی ہے، انسان کی زندگی کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ انسان اور اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسان دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ اسی طرح آخرت میں بھلائی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی پیروی کے ذریعے سے اچھائی کے راستے بھی دکھا دیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا۔ اچھائی کا راستہ جنت میں لے جائے گا، اور برائی کا راستہ اختیار کرنے والے دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانعام میں فرمایا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟
اور ایک اور جگہ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ آخرت میں ہمارا اعمال نامہ سامنے ہوگا اور ہمارے اعمال ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں یا نہیں۔ ہمارے یہ اعمال نامے اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے تحریر کرتے ہیں جو ہمارا ہر اچھا اور برا عمل لکھتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اچھے عمل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آخرت اور روز جزا کو یاد رکھیں، اور اسی لیے ہم اچھے عمل کرتے ہیں۔ اب آگے آتا ہے معمولی نیکیاں یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم اپنی زندگی میں روزمرہ میں کرتے ہیں، وہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا۔ ان میں ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دھوکہ دینا، اور ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں کہ یہ عذاب کے علاوہ بہت سی بد دعاؤں اور دل شکنی کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، اب آتی ہیں معمولی نیکیاں جو ہم اگر کریں گے تو ہمیں ان کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ ہیں جیسے کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کی مدد کرنا، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، غصہ برداشت کرنا، اور صبر کی بہت بڑی جزا ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی یا معمولی جو نیکیاں ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ اور سزا ہے تو ثواب اور جزا بھی ہے۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں وہ مالک کل ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور پھر زندہ کرے گا۔ وہ رحمان، رحیم، غفور اور کریم ہے۔ لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت، جزا و سزا کو بھول جاتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے تو یقیناً دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہر شخص قرآن پاک، سنت نبوی اور احکامات اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں اور آخرت میں فلاح پائے گا۔ بچوں، آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے؟ تو اب جو سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔